السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ یقین اور توکل کا بیان جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا جب کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو۔ چنانچہ اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث بخاری میں ہی ایک اور روایت میں ہے کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ فائدہ کیا ہے؟ سخت سے سخت ترین حالات بھی اللہ ہی پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے۔ سخت سے سخت حالات بھی ہوں تو اللہ پر ہی اعتماد اور توکل کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا حسن اسوہ بھی یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ حدیث مسلم۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اور بعض کے نزدیک مطلب ہے کہ ان کے دل نرم ہوں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، توکل علی اللہ اور رقت قلب کی فضیلت، کہ یہ دونوں باتیں جنت میں لے جانے کا ثواب ہے۔ مومن کے دل میں رزق و معیشت کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے دل پرندوں کی طرح ہونے چاہیے کہ جو اپنے لیے کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ہر روز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ جیسے دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا، اور جو تغدو خماسا و ترو بتانا، صبح جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دوپہر کو نیند نے آ لیا، نیند کا غلبہ ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آرام کرنے کے لیے یہاں اتر پڑے۔ صحابہ بھی اتر گئے اور درختوں کے سائے کے تلاش میں بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککر کے ایک درخت کے نیچے اتر گئے اور اس کے ساتھ ایک تلوار لٹکا دی، اور ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ پھر اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے میری تلوار درخت سے پکڑ کر مجھ پر سونت لی، جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں بیدار ہوا تو اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ۔ 3 مرتبہ کہا اللہ بچائے گا، اور آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سرزنش نہیں کی اور بیٹھ گئے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم ایک گھنے سائے والے درخت کے پاس آئے تو اسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا، چنانچہ آپ وہاں استراحت فرما ہو گئے۔ تو مشرکین میں سے ایک شخص آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔
اس نے وہ تلوار لے لی اور آپ پر سونت لی اور کہا مجھ سے ڈرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر کہا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اور صحیح ابو بکر اسماعیل کی روایت میں اسی طرح ہے کہ اس نے کہا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ چنانچہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا تو بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں کہا نہیں، البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہیں، نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ فوائد مثال، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر اور اخلاق کے کریمانہ کے علاوہ آپ کے توکل علی اللہ کا بھی بیان ہے، نیز اس چیز کا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ بھی اس کی چارہ سازی فرماتا ہے۔ نمبر 2، یہ عرابی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ نمبر 3، غزوہ ذات الرقا 6 ہجری میں ہوا۔ گرمی کی شدت اور جوتوں کی فقدان کی وجہ سے اس غزوے میں صحابہ نے اپنے پیروں میں کپڑے کی لیریں لپیٹ لی تھی، اس لیے اس کا نام ہی لیروں ٹاکیوں والا غزوہ پڑ گیا۔ بعض نے اس کی وجہ تسمیہ کچھ اور بھی بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے معنی ہے کہ دن کے آغاز میں پرندے بھوکے نکلتے ہیں، یعنی بھوکے سے ان کے پیٹ پچکے ہوتے ہیں، اور دن کے آخر میں لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ فوائد، نمبر 1، توکل کا مطلب ہے کہ تمام اعتماد اسباب ظاہری ہی پر نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اصل اعتماد اللہ پر ہو، کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر اسباب بھی کچھ نہیں کرتے، تاہم اسباب ظاہری کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ جیسے پرندے گھونسلوں کے اندر ہی نہیں بیٹھے رہتے بلکہ تلاش رزق میں باہر نکلتے اور گھومتے پھرتے ہیں۔ نمبر 2، ظاہری اسباب اختیار کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان ساری توانائیاں حصول دولت پر خرچ کر دے اور زندگی کا مقصد یہی بنا لے کہ ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حفظ کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ لاکھوں ہونے کے بعد اسے فقر کا خوف طاری رہتا ہے۔ حصول رزق کے جو ذرائع اللہ کی عبادت اور فرائض ادا کرنے میں رکاوٹ ہوں انہیں ترک کر کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوئی متبادل صورت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عمار برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، جب تو اپنے بستر کی طرف جگہ پکڑے یعنی لیٹ جائے تو یہ پڑھ لے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وودعت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبت و رہبت الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت فإنک امت من لیلتک مت علی الفطرۃ وان اصبحت خیر، متفق علیہ۔ یعنی اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی، تیری طرف رغبت کر دی اور ڈرتے ہوئے تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جان پناہ اور مقام نجات نہیں۔ تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور اس پیغمبر کو مانا جیسے تو نے بھیجا۔ پھر آپ نے فرمایا چنانچہ اگر تجھے تیری اس رات میں موت آ گئی تو تجھے فطرت اسلام پر موت آئے گی۔
پھر تمہیں فطرت پر موت، اسلام پر موت آئے گی، یعنی موت نہ آئی تو بھلائی کو پہنچ جائے گا۔ صحیح بخاری۔ اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری و مسلم کی جانب ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنی خوابگاہ پر آنے لگے تو نماز کی طرح وضو کر اور پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ پڑھ، اس دعا کو ذکر کیا گیا جو ابھی گزری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بنا لیں، یعنی عین سوتے وقت مذکورہ کلمات ادا کر، اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کر۔ نمبر 1، رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونا بہتر ہے۔ اسی طرح اس دعا کا پڑھ لینا بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں اسلام و ایمان کی تجدید اور اللہ کی بارگاہ میں امن، عافیت اور سلامتی کی التجا ہے۔ نمبر 2، نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے اور اس کی روح کا تعلق کسی حد تک جسم سے خود ہو جاتا ہے، اس لیے سونے سے پہلے تہجد عہد کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر بار بار کے اقرار سے باری تعالیٰ بھی بندے سے خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس سے معلوم ہوا کہ وضو نہ صرف ذریعہ عبادت ہے بلکہ بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔ بے شک۔ سبحان وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔